مادی اسباب و وسائل پر اعتماد، مادے کے بارے میں اور اسباب و وسائل کے اوپر پوری امید رکھنا، پورا بھروسہ رکھنا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تو اس کی اب کوئی نفری ایسی ہوئی کہ جو مدد کر سکتی اس کی اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کی طرف سے آفت آئی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہ ساری نفری جو ہے وہ کسی کام نہیں آئی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ ہی اس کے لیے ممکن ہوا کہ کوئی انتقام لے سکے اللہ سے، مدد لے، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے سکے، کچھ بھی نہیں، بے کس اور بے چار ہو کر رہ گیا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اب یہ ہے اس پوری کہانی کا جسے ہم کہا کرتے تھے بچپن میں جب سٹوریز پڑھتے تھے تو مورل لیسن کیا ہے، اس پوری کہانی کا مورل لیسن، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس کائنات میں بادشاہی صرف اللہ کی ہے جو الحق ہے۔ یہ ولایت کا لفظ آیا، نوٹ کر لیجئے، ایک ہے ولایت، ولایت بنتا ہے ولی سے، ولی کہتے ہیں دوست کو، پشت پناہ کو، ولی سے ولایت، اور والی سے ولایت، والی، والی کہتے ہیں کسی جگہ کا حاکم، والی مصر، مصر کا حاکم، والی سے لفظ بنتا ہے ولایت، اور ولی سے بنتا ہے ولایت، یہ ولایت باہمی ہوتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جس کی جمع اولیاء ہے، اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ ہے ولایت۔ ولایت کہتے ہیں والی ہونا، حاکم ہونا، مالک ہونا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور کے اصل شرک یہ ہیں جن کو اگر نہیں پہچانتا آدمی، حاکمیت جیسے کہ تکوینی حاکمیت اللہ کی ہے، ایسے ہی تشریعی حاکمیت بھی اللہ کی مانی جائے، ایسے ہی تسلیم کیا جائے کہ حکم دینے کا مطلقاً اختیار اللہ کو ہے۔ اللہ کے حکم میں کسی ملک اور قوم کے 100% نمائندے بھی کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ حاکمیت خداوندی کا اصول نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بہت ہی ابتدا میں، آغاز میں، جبکہ ابھی ہم سے وہ غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی کہ دین کے مسئلے کو لے کر انتخابات کے میدان میں جا کر اور اس راستے سے جو ہے اسے ایک ایشو بنا دے پولیٹیکل، اس سے پہلے الیکشن کوئی پاکستان میں ہوا ہی نہیں تھا۔ سن 49 میں مطالبہ کیا گیا، دستوری اسلامی دستور کی مہم چلائی گئی، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ معجزہ کہ پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ جہاں نہیں بھی ہے وہاں بھی مانتے یہی ہے کہ بہترین حکومت یہی ہے، بہترین اصول یہی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ لیکن یہ ہے، اور حاکمیت، ساورنٹی جو ہے، belongs to the masses، پاپولر ساورنٹی، یہ لیکن پاکستان میں 10.5 کروڑ انسانوں کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے اعلان کیا، نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ یہ ہے قرارداد مقاصد کہ ہم حاکمیت سے ہاتھ دھوتے ہیں، we wash our hands off the claim to any sovereignty، sovereignty belongs to Allah، کائنات کا بلا شرکت غیر واحد مالک اور حاکم۔ ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، ایک امانت ہے، وہ انہی حدود اور قیود کے درمیان استعمال ہوں گے جو اللہ نے مقرر کر دیے۔ تو یہ ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، حاکمیت بھی اللہ کی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ تمام اسباب جو مادی اسباب ہیں ان میں کوئی تاثیر اگر ہے تو اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ پراپرٹیز آف دی میٹر مستقل نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں واقعتاً پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، پانی میں آپ نے لاٹھی ماری، وہ لاٹھی نے تھوڑی دیر پانی کو ادھر ادھر کیا، پھر پانی مل گیا، جڑ گیا، پانی تو اپنی سطح کو برقرار رکھے گا، لیکن یہ اس کی خاصیت ذاتی نہیں ہے۔ اس پانی کا وجود بھی عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اس کے اندر جو خواص ہے وہ بھی اللہ کے عطا کردہ ہے۔ آگ کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اور آگ کی جلانے کی صلاحیت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی پانی اپنی سطح برقرار نہ رکھے، ایک عصا موسیٰ کا پڑے اور سمندر پھٹ جائے، اور کان کل فرق کالطود العظیم، دونوں حصے جو ہیں وہ بڑے ٹیلوں کے مانند، چٹانوں کے مانند کھڑے ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے فریز کر دے اللہ تعالیٰ پانی کو، وہ برف کے تودے بن جائیں، اللہ خیر صلی اللہ، وہ فوراً تو نہیں پگھلیں گے۔ کوئی شکل بھی اللہ نے اختیار کی، اللہ کی قدرت میں ہے۔ اسی طرح ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے نہیں جلایا، اس لیے کہ آگ بھی اللہ کے اذن کی پابند ہے، اور پانی بھی اللہ کے اذن کا پابند ہے۔
تو پراپرٹیز آف دی میٹر مستقل نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. یہ ہمارا چونکہ عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اس کی دائمی صفت ہے. نہیں، کسی شے میں کوئی تاثیر، کوئی صفت دائمی نہیں، اس کی ذاتی ہے ہی نہیں، عطا کردہ ہے اللہ کی. ہنالک الولایۃ للہ الحق ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا. یقیناً وہ بہترین ہے بدلہ دینے والا اور بہترین ہے انجام کے اعتبار سے، یا پھر عقبہ کا ترجمہ کیا جائے گا سزا دینے کے اعتبار سے، اس لیے کہ عقوبت کہتے ہیں سزا کو، تو عقبہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے یہ کہ عاقبت کہتے ہیں کسی شے کے انجام کار کو، تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. بدلہ دینے میں، ثواب دینے میں بھی، چونکہ ثواب کا پھر جو ہے اپوزٹ آئے گا سزا، تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ بدلہ دینے میں بھی بہترین ہے اور سزا دینے میں بھی بہترین ہے، وہ سزا بھی بہترین دے گا. ہمارے پاس وقت ہے، ہم اگلا رکوع بھی پڑھ رہے ہیں. یہ ایک اور تمثیل ہے سورہ مبارکہ میں حیات دنیاوی کے لیے. دیکھیے ہماری زندگیوں میں زندگی ہماری سب سے محبوب شے بن جاتی ہے. اس زندگی ہی کو برقرار رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ، یہ ساری معاش کی جد و جہد، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے، جھیل رہا ہے. کس لیے؟ زندگی کے لیے. اور زندگی کی سب سے بڑی چمک دمک دولت اور اولاد. لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اب اس کو اس تمثیل کے پیرائے میں سنیے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی ان کے لیے ذرا دنیا کی زندگی کی بھی ایک مثال بیان کر دیجئے، اس کی اصل حقیقت ان پر ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح فرما دیجئے. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کے مانند کے جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر زمین کی روئیدگی اس کے ساتھ مل کر باہر نکل آتی ہے. زمین بے آب و گیاہ پڑی ہے، کوئی ہریاول نہیں، کوئی گھاس نہیں، کچھ نہیں. بارش برستی ہے تو اب ظاہر بات ہے کہاں سے گھاس نکل آئی ہے؟ یہ زمین کے اندر موجود تھا، اس کا مواد ڈورمنٹ تھا، پانی نے آ کر ایکٹیویٹ کیا اور یہ گھاس بن کر، ہریاول بن کر سطح زمین کے اوپر ظاہر ہو گئی. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر دھوپ پڑی اس پر اور وہ پیلی ہوئی، زرد ہوئی، چورا چورا ہو گئی، اور اس چورے کو پھر ہوا جو ہے لے کر اڑتی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ ایک سائیکل ہے جو آپ کی دنیا کے اندر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. بالکل یہی معاملہ ہے انسان کا. انسان کا ایک وجود ہے مادی جو اس زمین سے آیا ہے، لیکن ایک اس کے لیے وہ ہے روح جو آسمان سے آتی ہے. جیسے نباتات جو ہے زمین کی، اس کا سارا مادہ مواد زمین میں تھا، ڈورمنٹ تھا. پانی برسا ہے، بارش برسی ہے، اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے اور وہ ایک سبزے کی شکل میں، ہریاول کی شکل میں وہ زمین سے باہر آ گیا. لیکن اس کے بعد پھر سوکھ گیا، پیلا پڑ گیا، زرد ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، پاؤں تلے روندا گیا، اور اس کے جو چورا ہے اس کو اب ہوا لے کے ادھر ادھر پھر رہی ہے. اسی طرح انسان اب زمینی جو پیدائش اس کی ہے، اس کا ایک حیولہ، یہ پچھلے درس میں اب تفصیل سے بات آ چکی ہے، رحم مادر میں تیار ہوا. یہ زمینی مخلوق ہے، جسم انسان کا، ماں کا ہو باپ کا ہو، یہ زمینی ہے، زمین سے مٹی سے بنائے گئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اور اس کے بارے میں حدیث آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جب 4 مہینے کا جنین ہوتا ہے، امبریو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر آسمان سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک. یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وَهُوَ الصادق المصدوق، کوئی شک نہ کرنا اس بات میں جو حضور کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ حضور سچے ہیں اور ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے. پھر وہ بات کیا بتائی؟ ان احدکم، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا، یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 لیلۃ نطفۃ ثم علقۃ مثل ذلک ثم مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح. تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ رحم مادر میں وہ 40 دن تو ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن ہوتا ہے علقہ کی شکل میں، پھر 40 دن ہوتا ہے مضغہ کی شکل میں. اس کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فرشتہ آسمان سے آتا ہے،
جیسے کہ بارش کا پانی بلندی سے آ رہا ہے، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، اب وہ انسان بن گیا، اب اس کی تکمیل ہو گئی پوری، سواہا۔ اب وہ جب برآمد ہوا، ثم نخرجکم طفلا، یہ پچھلے درس میں تمام آیات آ چکی ہیں، سورہ حج کی اور سورہ مومنون کی۔ ثم نخرجہم طفلا، تو پھر اس کے بعد بچہ جو ہے وہ رحم مادر سے برآمد ہوا، پھر وہ اپنی پوری عمر کو پہنچا، لیکن اس کے بعد پھر چہروں پر جھریاں پڑیں، بال جو ہیں وہ سیاہ نہیں سفید ہو گئے، اعضاء جو ہیں اور اعصاب جواب دے گئے، پھر وہ مرا اور وہ مٹی کے اندر مل کر پھر مٹی ہو گیا۔ جو شے وہاں سے آئی تھی وہ وہیں گئی، وہ وہاں سے آئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا اصل وجود جو ہے، روحانی وجود، جس کی وجہ سے کہ ہم مسجود ملائک بنے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ہم خلیفۃ اللہ فی الارض قرار پائے ہیں، وہ تو انا للہ ہے، وہاں سے آئی تھی، و انا الیہ راجعون۔ زمین سے جو آیا تھا، مٹی سے جو حیولہ بنا تھا، رحم مادر میں جو پروان چڑھا تھا، وہ پھر مٹی میں چلا گیا۔ یہ ہے مثال زندگی کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے۔ دیکھو، مال اور اولاد یہ اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، تمہاری روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو تنہا تھی، وہاں سے آئی ہے، تنہائی چلی گئی ہے۔ روح کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ شوہر ہے۔ روح تو در حقیقت قل الروح من امر ربی، تمہارا اصل روحانی وجود وہ در حقیقت ان تمام رشتوں سے اور علائق سے بالکل جدا ہے، علیحدہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، کس قدر پیارے الفاظ ہیں علامہ اقبال کے۔ واقعہ یہ کہ ان کی نظموں میں یہ نظم جو ہے بہت کلائمیکس کی ہے، چوٹی کی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ سب بتان وہم و گماں، کیا رشتے، کیا یہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں؟ یہ سب اس ہمارا مادی وجود جو ہے یہ اس کے رشتے ہیں۔ کسی کا میں بیٹا ہوں اور کوئی میرا بیٹا ہے، یہ میرے مادی وجود کے حوالے سے ہے، ورنہ اس کی روح، میرے والد کی روح، میری روح اور میری بیٹوں کی روح ایک ہی وقت میں موجود تھے قیامت میں، جبکہ انہیں پیدا کیا گیا اور کہا گیا کہ ارواح جلود مجندہ، وہ لشکروں کی شکل میں تھے، سب کی عمر ایک ہے، برابر ہے سب کے سب عمر کے اعتبار سے، چاہے وہ اب ہمارے حوال سے ہمارے کوئی جد امجد جو ہیں 2000 سال پہلے یا 200 سال پہلے وہاں سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، یہاں آباد ہوئے تھے، یہ ہوا تھا، یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف ہمارے اس مادی حیوانی وجود کے اعتبار سے، اور اس کے لیے ایک آزمائش کے طور پر، جیسے کہ پہلے رکوع میں فرمایا تھا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس دنیا کے اوپر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کی چہل پہل جو ہے اور اس کی رونقیں جو ہے بڑی دلکش ہیں، لیکن وَإِنَّا لَجَاعِلُوهَا سَعِيدًا جُرُزًا، لیکن ایک دن آئے گا یہ سب جس طریقے سے کہ کھیتی کٹ جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتا، بہت چٹیل زمین پھر نظر آنے لگتی ہے جو پہلے ڈھکی ہوئی تھی فصل کے نیچے، اسی طرح یہ دنیا ہو جائے گی، زمین کا حال وہی ہوگا قیامت کے دن۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، آرائش ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ جو زندگی ہے جس میں تمہیں یہ جسم بھی دیا گیا، مال دیا گیا، اولاد دی گئی اور وسائل و ذرائع دیے گئے، یہ ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اگر اس میں کوئی نیکیاں کمائی ہیں، بھلے کام کیے ہیں، خیر جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح جہد کی ہے، وہ ابدی ہے۔ باقیات، باقی رہنے والی، باقی تو یہی رہ جائے گا، دولت یہی چھوڑ جاؤ گے، محل یہی چھوڑ جاؤ گے، ساز و سامان، فرنیچر، ہر چیز جو ہے وہ یہی رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، اولاد یہی رہ جائے گی، بیوی یہی رہ جائے گی، یا بیوی اگر جو پہلے فوت ہو رہی ہے تو شوہر یہی رہ جائے گا، لیکن یہ کہ ساتھ جانے والی شے اگر کوئی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں کہ جو تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں،
بدلے کے لیے بھی، جزا کے لیے بھی، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے بھی۔ عمل کہتے ہیں امید، امید اگر کرو تو ان سے کرو،